حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں، بزرگی بڑائی، کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کے ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک، صاحب تاج و معراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے جس نے مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، قرآن جیسی مقدس کتاب ہمیں دی، برگزیدہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی اور ہادی برحق بنایا۔ عزیزان محترم، جمعہ آتا ہے اور جمعہ جاتا ہے، لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ جمعے سے میں نے سیکھا کیا؟ گزشتہ جمعے کا عنوان کیا تھا؟ کیا باتیں بتائی گئی تھی؟ میں نے کتنا عمل کیا؟ کیا اس کو اپنی زندگی میں لانے کی جستجو اور کوشش کی؟ جمعے کا مقصد یہی ہے کہ جو باتیں کہی اور سنی جاتی ہیں، ہفتے سے لے کر جمعرات تک ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانا، یا نہیں صرف سننے کے لیے جمع ہونا۔ جمعہ ہے، جانا ہے، نہانا دھونا ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے، خوشبو کا استعمال کرنا ہے، جو بھی مقدر میں باتیں سننی ہے، لیکن دل، دماغ، سوچ، فکر، تدبر سارے کا سارا دنیا اور دنیا کمانے میں، دنیا کی مٹھاس میں، دنیا کی لالچ میں اگر ہے تو بھی جمعہ فوت ہو گیا ہمارا۔ اور آج امت محمدیہ ناکام ہونے کی بنیادی وجوہات میں سے یہی ہے کہ ہم نے جمعہ کو عادتاً اور رسماً بنا لیا، عبادتاً نہیں بنایا۔ جن لوگوں نے عبادتاً اس جمعے کو بنایا تھا، اللہ نے انہیں اس زمین کا خلیفہ بھی بنا دیا تھا۔ جب انہوں نے جمعے کو اپنی زندگی کا محور اور زیور بنایا، زینت بنائی تھی، تو کسی کو فاروق کا لقب دیا گیا، تو کسی کو صدیق کا لقب دیا گیا، کسی کو جو ہے نا غنی کا لقب دیا گیا، کسی کو حیدر کرار کا لقب دیا گیا۔ آج جمعہ فوت ہو گیا ہماری زندگیوں سے، بس چلو جانا ہے، بیٹھنا ہے، سیکھنا ہے،
سننا ہے، سمجھنا بھی نہیں ہے، جو بول دیے الحمدللہ اچھی تھی بات، انداز اچھا تھا، بولے اچھا، پھر وہی زندگی، وہی لاؤ والی پن کی زندگی، 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی اللہ کے ذکر کے لیے نہ نکالنا، روز قرآن کو اپنے گھر میں نہیں کھولنا، اپنی اولاد کو نیک نصیحت نہیں کرنا، اپنی بیویوں پر کڑی نظر نہیں رکھنا، اپنے ماں باپ کو جنت میں جانے کا ذریعہ کیا ہے نہیں بتانا، حلال کمائی نہیں کمانا، یہ تمام تر اصول ہیں جو ہم نے جمعے کو سننے کے بعد بھی اپنائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کے اس جمعے کے خطبے کا عنوان وقت اور حالات اور مسلمانوں کی اسلام سے بیزارگی۔ یہ تمام نکات کو دیکھنے کے بعد عنوان ذہن میں آیا، شاید ہو سکتا ہے کہ ایک ڈر اور خوف کا ماحول دنیاوی نہیں، ان حکومتوں کا نہیں، ان قانونوں کا نہیں، بلکہ ڈر آخرت کا بٹھایا جائے۔ ایک ایسا مقام جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے جس کا نام جہنم رکھا گیا ہے۔ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں جہنم کے تعلق سے؟ کوئی نہیں جانتا۔ واقعات کیا بیان کیے گئے؟ نہیں جانتا۔ جہنم میں ہوگا کیا؟ جانتا ہے مگر اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس سے بڑا احمق اور بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ ضرور سنتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی مسجد نبوی میں داخلہ لیے، اور داخلہ لینے کے بعد صحابہ نے دیکھا چہرہ زرد پڑا ہوا ہے، آنسوؤں کے نشانات کلے پر نظر آ رہے ہیں، جسم نڈھال کمزور ہے۔ مسجد نبوی میں داخلہ لیا، صحابہ ارد گرد گھیر لیے صحابی کو، کہا کہ ماجرا کیا ہے؟ کون سی بیماری آ گئی؟ کیا ہو گیا آخر؟ بولتے کیوں نہیں؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ بھائیو، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہر بیماری سے بچا کے رکھا ہے۔ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، جہنم کے واقعات کی ایک آیت پر میری نظر پڑی اور میری حالت اس قسم کی بگڑ کے رہ گئی ہے۔ ذرا بھلا بتاؤ، کیا کبھی ہم نے احادیث مبارکہ، علماء کے بیانات، قرآن کے واقعات، قرآن کے الفاظ، قرآن کی آیتیں، ایک کم سے کم آیت کو لے کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی ہم نے کوشش کرنا چھوڑ دیا؟ کم سے کم ایک آیت الحمدللہ رب العالمین۔ مجھ جیسا کم علم اور ایک طالب علم جو علماء سے درس اور تدریس کا جو بھی سبق لیتا ہوں، اگر صرف مجھے موقع دیا گیا کہ بھائی صرف الحمدللہ رب العالمین پر جمعے کے خطبے دو، تو پھر اتنے خطبے میں آپ کو دے دوں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں سیکھا ہم نے کچھ بھی۔ کیا سیکھا بتائیے ذرا مجھے۔ بچہ کالج کو نہیں گیا تو فکر، بچی کالج کو نہیں گئے تو فکر، ٹیوشن اچھا نہیں پڑھی تو فکر، اٹینڈنس کم آئی تو فکر، مارکس کم آئے تو فکر۔ ایک موقع، ایک وقت میری اور آپ کی زندگی میں ایسا آنے والا ہے جہاں 100 میں سے 100 مارکس والوں کو تجویز کیا جائے گا جنت کے لیے۔ 100 میں سے 100 آنے والوں کو کہا جائے گا سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہے تم پر، کہا جائے گا رب رحیم کی طرف سے سلام ہے تم پر۔ کس کو؟ جو 100% ایمان والے تھے، اللہ پر 100% یقین کرنے والے تھے، جن کے دل کو اگر چاک کر دیا جائے تو اللہ کا ڈر، نبی کی محبت، قرآن کے الفاظ ان کے سینے سے نکلتے تھے، دنیا کی مٹھاس ان کے سینے میں نہیں تھی، جن کو جنت دی جائے گی۔ یہی تصورات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان منتخب کیا ہے کہ جہنم کیا ہے۔ تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے، نہ میں بچنے والا ہوں نہ آپ بچنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج معاملہ میرا اور آپ کا یہ ہے، 5 وقت نماز اگر میں پڑھ لوں تو ولی بن جاتا ہوں، کچھ باتیں اگر لوگوں کو اچھی بتا دیا تو میں سب سے نیک آدمی، کچھ غریبوں کو 2 آنے 4 آنے اگر خیرات کر دوں گا تو میں آج سب سے بڑا سخی۔ اپنے عمل پر بھروسہ کرنے والے ہم بن گئے۔ آج دیتا ہوں بھائی، 5 لوگ میرے گھر سے آ کے جو ہے نا اناج لے کر کے جاتے ہیں، الحمدللہ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ عمل پر یقین کرنے والے، آؤ میرے آقا نے کیا کہا، ہم سب کے آقا نے کیا کہا،
جن کو ہادی بنا کر دنیا میں بھیجا گیا، ہدایت کا ذریعہ، اس نبی پر یقین کرنے کا بجائے ساری کی ساری زندگی میری اور آپ کی کچرے کا کوڑے دان بنی ہوئی ہے. سنتے ضرور ہیں، سمجھتے ضرور ہیں، لیکن یہ جو زر زمین کا جو جھگڑا ہے نا ہمارے پاس، اس سے ہم اسلام کو ٹکرا دیتے ہیں اور اسلام کو زخمی کر کے، پاش پاش کر کے، یہ تمام مادی وسائل کو اوپر اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہاں میرے پاس بھی یہ ہے. آؤ ذرا جہنم کا مشاہدہ کر کے دیکھیں. سب سے پہلے اس حدیث سے بات کو آج شروع کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں داخل ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ زار و خطار رو رہی ہیں، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے، سسکیاں لے رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخلہ لیے، دیکھا بیوی رو رہی ہے، خاموش گئے، بیٹھے، پوچھا عائشہ ماجرا کیا ہے، بتا کیوں رو رہی ہے اتنا، کیا تکلیف ہے، کوئی بیماری والا حق یا بھوک ستا رہی کیا ہے؟ ماں عائشہ نے نفی میں جواب دے کر کے کہا، نہ بیمار ہوں اور نہ میں جو ہے نا بھوک سے میں پریشان ہوں، بلکہ مجھے ایک فکر لاحق ہو گئی ہے یا رسول اللہ. وہ فکر یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ ہمیں یہاں پہچانتے ہیں، کیا قیامت کے میدان میں بھی آپ ہم کو پہچانیں گے؟ اللہ اکبر. آج کی بیوی نے کبھی کیا ہے سوال ایسا؟ آج کی بیوی اور میاں کا تو نیا معاملہ یہ ہے کہ سال دو سال میں 2-4 بچوں میں میاں بیوی سے بیزار، بیوی میاں سے بیزار. مر گیا تو اچھا ہے، مر گئی تو اچھی ہے، کون آتی دوسری لا لیں گے. ہمارا تو دستور یہ ہے، نہ کسی بیوی کو ہم نے یہ تربیت کی ہے کہ بیگم نماز پڑھو، 5 وقت میں باہر کمانے جا رہا ہوں، اولاد کی اچھی نگہداشت کرو، میری عصمت کی حفاظت کرو. کبھی تاکید کی ہے اس بات کی؟ ہر کس نے. سال میں نمک کم ہے تو بات نکل کر کے آئے گی کہ اماں یہی سکھائے کیا، کپڑے برابر نہیں دھوئی، تیرے کو سلیقہ اس نہیں آتا، کہاں اٹھا کے لا لیا. استغفر اللہ. وہ بے نمازی، وہ قرآن نہیں پڑھنے والی، وہ ذکر نہیں کرنے والی، اس کے طرف مرد کا توجہ ہی نہیں ہے. اصل میں اصل فکر تو یہ تھی، یہ کرنا چاہیے تھا. غرض مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور کہا کہ کیا پوچھ لیا عائشہ؟ میدان حشر ایسا ہوگا جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی میں نظر نہیں ڈالے گا. اور اللہ کے نبی نے ایک زبردست بات بتائی. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ عائشہ وہ مقام بڑا کربناک ہے رے، اور وہ مقام پر سارے کے سارے مرد اور خواتین سب برہنہ ننگے اٹھائے جائیں گے. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ برہنہ ننگے، کیا ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم نہیں آئے گی انہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ہر آدمی انکانشیس رہے گا، ہر آدمی اپنی سوچ اور فکر بچانے میں لگا رہے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بازو میں کون ہے، کس کو دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد اماں عائشہ نے ایک اور سوال کر کے کہا، یا رسول اللہ کیا ہم جو اچھے عمل کرتے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ ہماری مغفرت کر دے گا؟ بہترین سوال تھا. آج ہم اپنے اپنے عمل پر اترانے والے ہو گئے، فخر کرنے والے ہو گئے. ایسا کر دیتا ہوں، ایسا ہو گیا ہے، اب ایسا کر دوں گا، ایسا ان کو بنا دیا، ان کو دے دیا، ان سے لے لیا. اماں عائشہ کے سوال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عمدہ اور زبردست جواب دیا اور کہا، عائشہ کوئی کسی کے عمل کے بدلے میں جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو. اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا بندہ، انسان. اماں عائشہ نے پھر سوال کیا، کہا یا رسول اللہ بات تو صحیح ہے، لیکن کیا آپ بھی ایسے ہی ہیں؟ اللہ اکبر. کس کے تعلق سے سوال ہو رہا ہے؟ قرآن نے گواہی دے دی کہ جس کے اگلے پچھلے گناہوں کو ہم نے معاف کر دیا ہے. قرآن نے گواہی دی آپ اچھے اخلاق والے ہیں. قرآن نے گواہی دی آپ تیز مزاج اگر ہوتے تو لوگ آپ کے قریب میں نہیں آتے تھے. قرآن نے گواہی دی جب تک کہ آپ کی اتباع لوگ اطاعت نہیں کریں گے میں ان سے محبت نہیں کروں گا.
اس شخصیت کے متعلق بات ہو رہی ہے اور کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں، جب تک کہ مجھ پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی میں جنت میں نہیں جا سکتا. یہاں بیٹھنے والے میں اور آپ، خواتین، نوجوان، بچے، بوڑھے، اس ایک جملے پر اللہ کی رحمت کیا ہے ذرا تصور کر کے دیکھنا دوستو. یہ تکبر، یہ ریاکاری، یہ دکھاوا، یہ بڑے بول، یہ بے عزتیاں، یہ تمام تر جہنم میں لے جانے والی ہیں. عزیزان محترم، اللہ کی رحمت کے محتاج بن جانا میں اور آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں غور سے سننا کہ ایک مرتبہ جنت اور جہنم میں بحث ہو گئی، دونوں لڑ پڑے آپس میں. جنت نے کہا اللہ نے مجھے اتنا سکون کا مقام بنایا ہے، میرے پاس محبت کرنے والے رحم دل لوگ، جن کے سینے صاف، زبان پر سچائی، عمل بہترین، دوسروں کی عزتوں سے نہ کھیلنے والے، عبادات کرنے والے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، غریبوں اور محتاجوں مسکینوں کی مدد کرنے والے، عاجزی کرنے والے، ایسے بندے میرے اندر آنے والے ہیں. جہنم نے جنت کو جواب دے کر کے کہا کہ تو کمزور ہے، ناتوان ہے، میرے اندر تکبر کرنے والے، بے نمازی، جن کے سینے بغض اور عناد سے پاک نہیں رہیں گے، جو حسد کریں گے ایک دوسرے سے، غبن کریں گے، جھوٹ بولیں گے، تکبر کرنے والے، مال پر اپنے اترانے والے. اللہ اکبر، کتنی باتیں جہنم نے بتا دی اس وقت میں جب دونوں کا جھگڑا ہوا. اب جہنم نے کہا کہ ایسے بدخماش لوگ میرے اندر آنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ جنت اور جہنم میں جانے والوں کا معیار تو بتائیے، پرسنٹیج کیا ہوگا، آخر کتنے جنت میں جائیں گے، کتنے جہنم میں جائیں گے. اللہ اکبر، کان کھول کے سن لینا عزیزان محترم، آج ہی سے نہیں بلکہ ابھی سے میری اور آپ کی زندگیاں اللہ کے لیے وقف ہو جانے کی ضرورت ہے. اگر نہیں تو پھر تیار ہو جاؤ یہ جھول جھیلنے کے لیے. ہوگا کہ آگے بتاؤں گا میں. جب سوال ہوا، بتایا گیا، اللہ کے نبی نے کہا کیا پوچھتے ہو، کتنے جنت میں، کتنے جہنم میں. اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. کہاں تن رہے ہیں ہم، کہاں اترا رہے ہیں ہم، کس اس فانی دنیا کے لیے، اس جھوٹے رشتوں کے لیے. اترا کر میں نے اپنی زندگی گزاری، مرنے کے بعد میرا نام بدل کر میت رکھ دیا گیا، مردہ رکھ دیا گیا، کفن میں لپیٹ دیا گیا، منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا. اللہ اکبر، غور کرو کہ 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. تجویز کر لینا کس کی بات ہے یہ، کون کہہ رہے ہیں؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، کتابوں کا بھیجنا بند ہو گیا، جبرائیل کا دنیا میں آنا ختم کر دیا گیا، وحی کے سلسلے کو منقطع کر دیا گیا. وہ شخصیت کہہ رہی ہے، اللہ کی برگزیدہ نبی، ہر نبی نے جن کے بارے میں آنے کی بشارت دی، وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، 999 میں سے ایک جنتی، 1000 میں سے 999 جہنمی، ایک جنتی. وہ بنانا ہے. صحابہ کرام وہی فکر کر کے زندگی گزارے، صحابہ کرام کی زندگیاں اسی پر چلتے رہی، وہی صراط مستقیم کو پکڑ کے چلتے رہے، اسی حکم کو پکڑ کر چلتے رہے. عزیزان محترم، آؤ جہنم کیا ہے. اللہ اکبر، آج سبحان اللہ ذرا سی گرمی بڑھ گئی باہر، ذرا سی گرمی باہر بڑھ گئی تو ہوش شروع ہو گئی، ٹھنڈے شربت پینے پر ہم آمادہ ہو گئے، گھروں میں ایسیاں چالو، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں تو گرمی میں خطبہ نہیں سن سکتے، پریشانی کا عالم ہے، ٹھنڈی کر دیا جائے. اللہ اکبر، کتنے ذرائع میں نے اور آپ نے بنا لیے ہیں گرمی کو ختم کرنے کے. لیکن عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور اللہ رب العزت نے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر جہنم کا جو تعارف دیا ہے، جہنم کا جو نقشہ کھینچا ہے، جہنم کیا ہے جو بتایا ہے، وہ خطرناک بات یہ ہے کہ جب آدمی کا حساب کتاب کا وقت آئے گا، یہ بھلا دیا میں نے اور آپ نے، ذہن میں نہیں ہے ہمارے، ہم یاد نہیں کرتے اس کو، ایک دن بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر ہم اپنے گھر والوں سے تذکرہ بھی نہیں کرتے اس بات کا کہ اللہ نے کلام اللہ قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے۔ سورہ الحاقہ میں اللہ نے منظر کو کھینچا اور کہا، دو لوگوں کا تذکرہ کیا، دو جماعتوں کا تذکرہ کیا، نیک اور بد لوگوں کا، اور جو اپنی طاقت کا غلط مظاہرہ کیا کرتے تھے، اپنے پیسوں کا غلط اختیار استعمال کیا کرتے تھے، یہ شخص الگ، ایک نیکوکار آدمی جو یقین تھا کہ میں اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ سورہ الحاقہ میں اللہ نے کہا کہ ایک آدمی جس کو ہم نے نعمتیں دی، اس کا یقین تھا، سوچ تھی، فکر تھی کہ نہیں مجھے اللہ سے ملاقات کرنا ہے، ملنا ہے، یہ سب وسائل میرے تباہ ہونے والے ہیں، لیکن اللہ سے جو تعلق ہے میرا گہرا ہے۔ وہ آدمی اپنے آپ کو وقف کر دیا، زندگی گزرتی رہی، وقت گزرتا رہا، مر گیا، منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا، قبر میں رہا، پتہ نہیں کتنے ہزار سال تک رہا۔ ایک آدمی یہ، ایک آدمی وہ جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا، طاقت سے نوازا تھا، انفلوئنس سے نوازا تھا، تعلقات سے نوازا تھا، یہ آدمی اللہ پر یقین تو کرتا تھا لیکن اللہ سے ملاقات کے یقین میں ڈاواں ڈول تھا، اور یہ کہتا تھا کہ ابھی تو وقت ہے بھائی، اللہ نے مال دیا ہے، کچھ کر کے اپنی زندگی بہتر کر لوں گا۔ وقت گزرتا چلا گیا، وقت ایسا گزر گیا کہ ملک الموت آ گئے، موت دے دی گئی، ابدی موت، منو مٹی کے نیچے دفن۔ اب قیامت میں سور پھونکا گیا، خبر سے لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے، وہ بھی کھڑا ہوا جو اللہ کی سے ملاقات کا متمنی تھا، ڈرتا تھا اور خوف کھاتا تھا۔ ایک وہ بھی تھا جو اپنے انفلوئنس پر، اپنے پیسے پر، اپنی طاقت پر اتراتا تھا اور یہ کہتا تھا ہاں دیکھا جائے گا بھائی، جو بھی کرنا ہے کریں گے۔ وقت آیا، خبر پھٹی، کھڑا ہوا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا۔ لے کے جاؤ عزیزان محترم، سورہ الحاقہ پڑھنا، اب میں آیت نمبر نہیں دوں گا، بہت سارے لوگوں کو بیماری ہو گئی ہے قسم کی، سورہ نمبر آیت نمبر بولتے، سورہ پورا چھوڑ دینے، جو آیتیں دیتے 4 آیتیں پڑھ کے ختم کرتے ہیں، پورا سورہ تلاش کرو، پتا چلے گا کیا ہے۔ غرض کرنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، جب اس آدمی کو لا کے کھڑا کر دیا گیا جو انکاری تھا، جو اپنی طاقت پر، اپنے انفلوئنس پر، اپنے پیسے پر، اپنی فرصت پر، اپنے کوٹھی بنگلے پر اتراتا ہوا تھا، اتراتا ہوا، یہ آدمی کو بھی لایا جائے گا اور کھڑا کر دیا جائے گا۔ جب حساب کتاب ہوگا، اس کا نامہ اعمال کہا جائے گا کہ تو فیل ہو گیا، تو یقین سے نہیں دیا آپ نے، آخرت پر یقین نہیں تھا تیرا، اب تو فیل ہو گیا ہے، لہذا جہنم کے فرشتوں کو بلایا جائے گا۔ جہنم کے وہ کڑیر اور خوفناک فرشتے آئیں گے، اور اللہ نے اس آیتوں کے اندر یہاں تک اس کی کتنی لمبی زنجیر رہے گی وہ بھی بتا دی۔ اللہ نے زیر زبر کا فرق نہیں کیا، کہیں بھی ڈرایا ہمیں، لیکن ہم کس سے ڈرتے ہیں بھائی؟ کس سے ڈرتے ہیں؟ زیادہ کھانے سے ڈرتے ہیں، زیادہ سونے سے بھی ڈرتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، دنیا کے داغدار لوگوں سے ہمارا ڈر ہمارے سینے میں بیٹھ گیا۔ جب اس آدمی کو بلایا جائے گا، فرشتے آئیں گے جہنم سے، گرم گرم آگ کی 70 گز لمبی زنجیر ایک آدمی کو قید کرنے کے لیے، ایک آدمی کو قید کرنے کے لیے 70 گز لمبی آگ کی بنی ہوئی جلن والی زنجیر لائی جائے گی، اور پھر اس کے قریب فرشتے آئیں گے اور وہ گرم گرم زنجیر سے اس کے بدن کو لپیٹنا شروع کریں گے، آگ کی، جہنم کی آگ کی۔ ہم بتائیں گے جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا۔ جہنم کی آگ کی زنجیر لپیٹ دی گئی پوری، چیخے گا بندہ، چلائے گا، کوئی نہیں سنی جائے گی، فرشتے نہیں سنیں گے اس کی بات کو، اللہ کے حکم کے تابع فرشتے۔
ڈھکیل ڈھکیل کر آگے لے جایا جائے گا، جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا، جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، ہر طرف آگ، گرم، لو، پریشانی کا عالم، ہر جگہ تعفن، بدبو، پانی کھولتا ہوا آگ اچھل رہی ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ یہ آدمی بھی چیخے گا، چلائے گا اور فرشتوں سے اپیل کرے گا اور کہے گا کہ فرشتوں وہاں سے یہاں تک لا لیے، اتنا عرصہ میدان حشر کا گزر گیا، یہاں تک لا دیا گیا، پیاس سے تڑپ رہا ہوں، یارو تھوڑا پانی تو پلا دو۔ بات غور سے سن کے لے جانا عزیزان محترم، میری ماؤں بہنوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بچوں، یہ ایسی ویسی بات نہیں ہے کہ رات کو خواب دیکھا، دن میں کتاب لکھ دی گئی، معاملہ نہیں۔ لوح محفوظ میں اللہ نے ان باتوں کو جمع کر کے رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ان آیتوں کو اتارا، جو کہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا، اللہ نے بتایا ہے ان باتوں کو۔ اب وہ بندہ کہے گا کہ پانی پلاؤ، فرشتہ آگے بڑھے گا اور پھر کھولتا ہوا پانی، اتنا خطرناک، اس کا ٹیمپریچر ناپنا بھی غلط، کوئی نہیں ناپ سکتا اسے، پیور آگ میں پک رہا ہے پانی، وہ پانی کٹورے میں لایا جائے گا جہنم کا، وہ کٹورا لا کر اس جہنمی آدمی کے سامنے جو زنجیروں میں لپیٹا ہوا ہے اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ وہ آدمی مارے خوشی کے کہے گا کہ ہائے، 2 چلو پانی تو یہی صحیح، گرم ہی صحیح، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حلق سوکھ رہا ہے، پریشان ہو بڑا، بہت زمانے سے پانی نہیں پیا، پیاس بجھانا ہے۔ اب وہ گرم پانی کٹورا لے کر کے انسان وہ جہنمی اپنے ہونٹوں کے قریب لے جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ہی وہ بندہ وہ کٹورا لے کر اپنے منہ کے پاس پانی پینے کے لیے لے جائے گا، وہ پانی کا ٹیمپریچر اتنا خطرناک ہوگا کہ اس سے پانی پیا جاتا اس سے پہلے اس کے دونوں ہونٹ پگھل کر پانی میں گر جائیں گے۔ سوچ لو کیا مقام مجھے اور آپ کو بنانا ہے، میرا اور آپ کا کیا مقام ہونا ہے۔ ایک معمولی سی چنگاری ایک آبادی کو جلا دیتی ہے دنیا میں، جبکہ اس آگ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو دنیا میں تمہاری آگ بھیجی گئی ہے وہ 79 مرتبہ ٹھنڈی کر کے بھیجی گئی ہے، وہ 79 مرتبہ ٹھنڈی، دھوتے گئے دھوتے گئے دھوتے گئے، پھر اللہ نے کہا کہ نہیں اب بھیجو دنیا کے اندر، وہ آگ پوری دنیا کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ تو جہنم کی آگ 70% پوری پیور ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب اللہ نے جہنم میں آگ کو بنایا تو 1000 سال تک فرشتوں نے اس آگ کو دھنکا، لال ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آگ کو، لال آگ کو دھنکا گیا دھنکا گیا دھنکا گیا، اب وہ آگ کالی ہو گئی ہے۔ اندھیرے سے انسان کو خوف لگتا ہے، پتہ ہے نا، ایک معمولی سی بلب کی روشنی میں انسان جی سکتا ہے، لیکن کمرہ پورا اندھیرا کر دیا جائے خود کے گھر میں انسان ڈرتا ہے۔ جہنم کو اللہ نے اندھیری کر دیا ہے جلا جلا کر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کیا ہے آخر۔ عزیزان محترم، جس وقت یہ عنوان ہم تیار کر رہے تھے نا، اس وقت یقین نہیں مانتے آپ کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی، اپنے اعمال پہ نظر گئی، اللہ کیسے بخشے گا مجھے اور آپ کو، کیا حال ہوگا میرا اور آپ کا۔ کہیں اللہ نے اپنے رحمت کی نظر کو ہٹا کر 999 میں شامل کر دیا گیا تو کوئی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے کہ مجھے بچا لے آ کر کے۔ ہم سب کو گزرنا ہے عزیزان محترم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کیا جانتے ہو جہنم کے معاملے میں؟ چنگاری کہا، چنگاری، خطرہ نہیں، ایک چنگاری۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ آگ جلتی ہے تو چٹ چٹ کر کے کچھ ہوا میں چنگاریاں اڑتی ہیں، باریک باریک دیکھا ہے ہم نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی وہ چنگاری جو اڑتی ہے نا، تمہارا سب سے بڑا محل دنیا میں کون سا ہے، وہ چنگاری اتنی بڑی رہے گی۔ آگ کتنی رہے گی ہم نے کبھی اندازہ نہیں کیا اس بات کا۔
ہم تو یہ چکاچوک دنیا کے پیچھے پریشان ہیں، ہم تو یہ چمکتے دمکتے دنیا کے پیچھے پریشان ہیں، ناچنے کودنے گانے کے لیے پریشان ہیں، ایک دوسرے کے حسد اور بغض کے لیے سینے ہمارے مشہور ہیں، حالات ہمارے بس سے بدتر ہوتے چلے گئے لیکن ہمارے اندر ہوش کے ناخن نہیں آئے۔ آج بھی فجر میں کیا عالم ہے مساجد کا، ذرا بتائیے۔ روز اس مسجد کو چیک کرتا ہوں میں کیمروں کے اندر، 2 آدمی سے زیادہ مجھے نظر نہیں آئے۔ ایسی کتنی مسجدیں ہوں گی جس میں مصلیاں غائب؟ کیا یہ جہنم کی آگ کا ڈر ختم ہو گیا؟ جنت کی مٹھاس، جنت کی خوشبو پانے کا شوق ختم کر دیا ہم نے؟ یاد رکھنا، اہل علم نے جملہ لکھا ہے، جو آدمی دنیا میں نیند کو پسند کرے گا، آرام کی نیند سوئے گا، نمازوں کو چھوڑ کر سوئے گا، اللہ کے قانون کو پامال کر کے نیند کو ترجیح دے گا، پھر اللہ اسے خبر سے لے کر جہنم تک سونے کا موقع نہیں دے گا۔ اب میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، آخر کس کا ڈر ہے ہمیں؟ اللہ نے تو واضح طور پر مؤذن کے ذریعے سے آپ کے گھر تک، آپ کے کان تک پیغام سووں مسجدوں سے پہنچایا جا رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اور یہ مؤذن کی آواز کو میں ہم اور آپ انسنی کر کے آدھے گھنٹے کی اچھی نیند میٹھی لینے کے لیے ترس جاتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کے قوانین کو پامال کر کے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگ جاتے ہیں۔ آج شدید ضرورت ہے، آج شدید ضرورت ہے عزیزان محترم، جہنم میں اگر نہیں جانا ہے تو پھر آج ہی میری اور آپ کی زندگی میں انقلاب آنا چاہیے۔ نہیں نفسانی خواہشات کی پیروی کر کے، دنیا کی محبت کو سینے میں بٹھا کے، وہی لوازمات، وہی دعوتیں، وہی ناچنا گانا کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شیطان جہاں رہے گا وہیں ہمارا بھی مقام رہے گا۔ شیطان جہنم میں جائے گا، میں اور آپ بھی جہنم میں جائیں گے، یا نہیں تو اپنے آپ کو سدھار لینا، سنبھال لینا۔ اب آؤ، جہنم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قید خانہ ہے، قید خانہ۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کس کے لیے قید خانہ ہے؟ کہا مجرموں کے لیے قید خانہ ہے۔ کون مجرم بھائی؟ بے نمازی، قرآن نہیں پڑھنے والا، صدقہ خیرات نہیں کرنے والا، قتل ناحق کرنے والا، سود کا کھانے والا، جھوٹ کا بولنے والا، قبروں پر سر جھکانے والا، نبی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنے والا، حضرت علی کو بہت اللہ کے مقابل میں لے آ کر کھڑا کر دینے والا، قرآن کی عظمت کو گھٹانے والا، جھوٹ کو جو ہے نا لوگوں کے درمیان میں پھیلانے والا، کسی کی عزت، کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلنے والا، مساجد کو خالی رکھ کے بازاروں کو بھرنے والا، یہ لوگ مجرم ہیں، یہ مجرم ہیں۔ اور کون مجرم ہے بھائی؟ یہ تو اوپری باتیں تھی، یہ جسم کا بھی جائزہ لینا۔ ہزاروں وقت بتا دیا ہم نے، داڑھی کو ہاتھ مت لگاؤ، مجرم کہلاؤ گے۔ داڑھی کو مت مونڈو، مونڈ دیں گے تو مجرموں میں شمار ہوگا، 999 میں شامل کر دے گا اللہ۔ عجیب سا فلسفہ ہے، کسی کی خشخشی، کسی کی باریک، کسی کی اتنی، کسی کی یہاں سے، کسی کی سلیم شاہی، کسی کی 40 قدم سے نظر آنا، کسی کی ایسی، کسی کی تیسی۔ عجیب سا معاملہ ہے داڑھیوں کے معاملے میں۔ آخر کون سی داڑھی ہے جو جنت میں مجھے لے کر کے جائے گی؟ اور یاد رکھنا، اللہ کا بھی یہ نظام بڑا بہترین ہے، اللہ آزماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور کہا، لوگوں دنیا میں داڑھیوں کو اپنے چہروں پر رکھو، کل اللہ جنت میں تمہیں بغیر داڑھی کے رکھے گا۔ آپ جو دنیا میں ہی چاہتے ہیں کہ میرا چہرہ ایسا ویسا رہے، تو کیا وہ چہرہ جنت میں جائے گا؟ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ مجرم، 2 باتیں بتائی گئی، آخری بات بتا کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا، غور سے سننا ان باتوں کو۔ وہی کرنے والی ذات، خالق کائنات، مالک ارض و سما، جس پر وحی کی جا رہی ہے، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، مالک حوض کوثر، خاتم النبیین، 2 اہم ترین شخصیتوں نے اس بات کو بیان کیا، اللہ اور اس کے رسول نے۔
اللہ رب العزت قرآن میں کہا حطمہ، پڑھے ہوں گے کئی دفعہ، سنے ہوں گے امام کی زبانی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حطمہ ہے کیا آخر یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجرموں کا ٹھکانہ جہنم، دوزخ۔ اور پتہ ہے آپ کو جہنم میں بچھو بھی ہوں گے، سانپ بھی ہوں گے، کئی ایسے کیڑے مکوڑے ہوں گے جس کو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں ہے، خطرناک جہنمی کے لیے بنائی گئی ہے۔ آگ کا کیڑا ہوگا، آگ کے اندر پلنے والا، آگ کھا کر زندہ رہنے والا خطرناک زہریلا کیڑا بھی ہوگا وہاں پر۔ یہ تو عام معمولی عذاب ہے، لیکن جہنم کا محور مرکزی عذاب آگ ہے، آگ، آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قید خانہ ہے جہنم، جس میں لوگوں کو بھر دیا جائے گا، اتنا بھر دیا جائے گا، اتنا بھر دیا جائے گا۔ آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ کہیں پر اگر لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا جسم اگر ایک دوسرے سے رگڑ جاتا ہے تو بے چینی شروع ہو جاتی ہے انسان کو، کچھ لوگ تو دم بھی توڑ دیتے ہیں اس کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جہنم کے تنگ گلیوں کے اندر لوگوں کو بھر دیا جائے گا۔ جب جہنم میں چلے گئے، جنتی جنت میں چلے گئے، اللہ جہنم سے مخاطب ہو کے کہے گا، 999 کو لینے والی جہنم سے اللہ مخاطب ہو کے کہے گا، کیا بھر گئی تو؟ بھر گئی؟ کیا کچھ جگہ ہے؟ قرآن کہتا ہے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم سے آواز آئے گی، حل میں مزید۔ اللہ اکبر۔ ہوتا ہے نا انسان پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، تھوڑی دیر کا نے کھانا اچھا بنا تھا، پھر پوچھ لیا کہ بھائی کیا کھاتے ہو؟ ہاں بھائی کھاؤں گا، ابھی تو کھایا تھا، کھاؤں گا۔ جہنم بھی ایسے ہی کہے گی، حل میں مزید، حل میں مزید، حل میں مزید۔ نہیں اللہ، پھنس گئی، ہو گیا سب کچھ، جگہ نہیں ہے لیکن ہونا ہے مجھے، اور میری ہرس نہیں بچی ابھی۔ اللہ رب العزت اپنا پیر جہنم میں رکھ دے گا تو جہنم چیخ اٹھے گی اور کہے گی کہ اللہ اب میں بس ہو گئی، بھر گئی ہوں میں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قید خانے میں مجرموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، نہ ان کا بستر اچھا ہوتا ہے، نہ ان کا کھانا پینا اچھا ہوتا ہے، نہ ان کا لباس اچھا ہوتا ہے۔ کسی قیدی کو اگر کسی عام جگہ پر چھوڑ دیا جائے تو لوگ دیکھ کر پہچان لیں گے، ارے اس کو سزا ہوئی ہے، اس کو جیل سے لایا گیا، ایسا قید دیجیے، لباس ہی الگ ہے۔ جہنم میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے پہلے آدمی کو گدا دیا جائے گا، گدا سونے کے لیے، آگ کا ہوگا، جہنم کی پیور آگ۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کرو کیا معاملہ ہوگا اس وقت میں، کیا معاملہ ہوگا اس وقت میں۔ اللہ رحم کا معاملہ فرمایا، آمین۔ جب گدا بچھا دیا گیا آگ کا، کہا جائے گا سو جا میاں، نہیں سوئے گا، فرشتے سلا دیں گے، فرشتے سلا دیں گے اسے، اور جہنم کے فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو اوڑھنا بھی دے دو۔ اس کی بلینکٹ بہت چاہتا تھا نا، فجر کی نماز میں اٹھتا نہیں تھا، بڑا نرم گدے پر سوتا تھا اور بلینکٹ اوڑھ اوڑھ کے سوتا تھا، لہذا اس کو گرم آگ کے گدے پر سلاؤ اور پھر اس کو بلینکٹ دے دو آگ کی۔ اللہ اکبر۔ غور کرو، لپیٹے دیا جا رہا ہے آگ کے اندر، آگ کا بستر، آگ کا جو ہے نا بلینکٹ اوڑھنا دیا جا رہا ہے۔ اور پھر اور ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بتائی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی پر قربان جاؤ یارو، ایک ایک نقطے کو، ایک ایک بات کو اللہ کے نبی نے بیان کر دیا۔ صرف میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم پڑھ لیں، اپنی زندگی کو سدھار لیں، یہ ناکارہ، ناپکار، گنہگار اور یہ غلیظ دنیا سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھ کر جنت کی طرف جائیں ہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا قیدیوں کو قید خانے میں لباس پہنایا جاتا ہے، ویسے ہی جہنمیوں کو بھی لباس پہنایا جائے گا جہنم کا۔ کیسے؟ فرشتے رہیں گے وہاں پر، خیاط کہا گیا، ٹیلر فرشتے، درزی فرشتے، ایک جہنمی کو لے آ کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پتہ نہیں وہ لباس کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی نے کہا ہے، وہ سچ بات ہے، اللہ کے نبی نے کہا
اس مجرم کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور پھر فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کے لیے لباس سیو. کس چیز کا؟ آگ کا لباس. آگ کا لباس بنایا جائے گا, اسے پہنایا جائے گا, چیخے گا, چلائے گا, کوئی سننے والا نہیں. جب ترسے گا تو جہنم کے داروغے کا نام ہے مالک. وہ جہنم کے داروغے سے یہ جہنمی پکاریں گے اور کہیں گے داروغہ مالک. وہ کہے گا کہ ہاں بول, کیا ہے؟ اس سے پہلے بات بتاؤں کہ اللہ کے نبی نے کہا وہ جہنم کا جو داروغہ بنا گیا مالک, جب سے جہنم بنی ہے اس کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے, اس کو کسی نے کبھی مسکراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہیں, خوفناک رہتا انہیں ہمیشہ. اب جنتی کہیں گے بھائی داروغہ تم یہاں کے ذمہ دار ہو, اتنا ترس گئے, کچھ نہیں مل رہا ہے ہمیں, پانی تو پلا دو تھوڑا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کہتے ہیں جیسا ہی مالک داروغہ ان کی بات کو سنائے گا پانی پلانے کی, غرا کے ان کے طرف آئے گا, جیسا جیلر آتا ہے نا قیدی کے طرف, آئے گا غرا کے, کہے گا خاموش بدخماش آدمی, تم نے اللہ کی دنیا میں نہیں مانی, میں تمہاری کیسے مان سکتا ہوں. پتا چلا کہ اللہ کی ماننا بہت ضروری ہے. اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے. رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. قرآن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. دنیا سے چھٹکارا پانا بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو اللہ کے قانون کے حوالے کرنا بے حد ضروری ہے. تبھی تو جا کر کے وہ ایک میں میرا اور آپ کا شمار ہوگا, ورنہ 999 میں اللہ اگر ڈھکل دے تو کوئی بچانے والا نہیں ہے. ان 999 سے پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر برے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور اچھے لوگوں کی تعداد کم ہے. کیا کیا جائے؟ اب آگ بھی پہنا, آگ کا لباس بھی پہنا دیا گیا, بچھونا اور اوڑھنا آگ کا کر دیا گیا. وہ بندہ چیخے گا, چلائے گا, فرشتوں کو دیکھے گا, کوئی فرشتہ بات کرنے والا نہیں. چیخ چیخ کر کہے گا کہ اللہ یا رب, موت 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 پکارے گا. آواز آئے گی, موت تو ہو چکی, پہلی موت دنیا میں ہو گئی, دوسری موت دمبے کی شکل میں ہو گئی, اب کون سی موت کی طلب کر رہے ہو؟ اب یہ مقام ایسا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا. نہ تم یہاں مر سکو گے پورے طریقے سے, نہ جی سکو گے پورے طریقے سے, تمہاری سزا تو یہی ہے. زندگی دی تھی ہم نے, نبیوں کو بھیجا تھا ہم نے, قرآن بھیجا تھا ہم نے, اچھے لوگوں کو دنیا میں بھیجا تھا ہم نے, اس کو پوروں کو بھلا کر کیا کیا بھائی؟ یہ فنا ہونے والی دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو وقف کر دیا, اپنے آپ کو تباہ کر دیا. یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اللہ سے بغاوت کر لی, رسول سے بغاوت کر لی, قرآن سے بغاوت کر لی, انسانوں سے بغاوت کر لی, اچھے لوگوں سے بغاوت کر لی. اب ترس رہا ہے کہ موت چاہیے, موت نہیں آنے والی ہے. زندگی چاہیے, نہیں, زندگی اور موت کے بیچ لڑتے رہنا پوری زندگی, پتہ نہیں کتنے ہزار سال کروڑوں سال ہمیشہ جلتا رہے گا. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم, اللہ رب العزت نے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر بہت باتیں ہیں ابھی جہنم کے تعلق سے بتانے والی. وقت ختم ہونے جا رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم سب کو ایک بنا دے, نیک بنا دے. یا الہ العالمین جہنم سے بچا لے میرے پاک پروردگار. یا اللہ جنت کا مستحق بنا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ یہ جو دھوکہ دینے والی زندگی ہے اس سے بچا لے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہم مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما میرے غفور رحیم. یا اللہ یہ ملک امن کا گہوارہ تھا, ہے اور رہے گا انشاءاللہ, لیکن اللہ کچھ کمزور بدماش لوگ اس ملک کے امن کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں. یا اللہ ہمارے درمیان میں کوئی خلیفہ نہیں, کوئی رہبر نہیں, کوئی رہنما نہیں, ایک نہتے ہیں جو تیرے نام سے جیے جا رہے ہیں, تیرے اسلام پر مرنے اور کٹنے کے لیے جیے جاتے رہے میرے پاک پروردگار. یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے, اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے, اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے اللہ.
یا اللہ ہم مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری نوجوان بہنوں کی عصمت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے حفاظ کی حفاظت فرما، ہمارے اماموں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے علماؤں کی حفاظت فرما، یا غفور الرحیم یا رب الحلیم، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنا، دو ہیں تو دو کی خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنا، دو میں سے اگر ایک ہے تو خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنا، یا اللہ اگر دونوں بھی نہیں ہیں اللہ ان کی خدمت ہم نے صحیح طور پر نہیں کی میرے پاک پروردگار، یا اللہ ان کی خبروں کو کشادہ کر دے میرے اللہ، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے اللہ، ان کی خبروں کو اپنے نور سے بھر دے میرے پاک پروردگار، یا اللہ ان کے خبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے میرے پاک پروردگار، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ، یا اللہ جیسے جمعے کو مسجد بھر کر ہم خوش ہو جاتے ہیں، یا اللہ فجر سے عشاء تک مسجدوں کو بھرنے والے بنا دے اللہ، یا اللہ ہمارے نوجوانوں میں سے بے راہ روی کو نکال دے میرے پاک پروردگار، ہمارے نوجوانوں کو نمازی بنا دے میرے اللہ، ہمارے نوجوانوں کو قرآن پڑھنے والا بنا دے اللہ، ہمارے نوجوانوں کو اس قوم کا رہبر بنا دے میرے پاک پروردگار، یا غفور الرحیم آپ کو اسم اعظم کا واسطہ ہے ہماری دعاؤں کو قبول فرما میرے پاک پروردگار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔